بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہروں میں تانگے عام تھے، ذرائع نقل و حمل اتنے جدید نہ تھے، بہت کم لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں، تھوڑی بہت بسیں نظر آ جاتی تھیں، زیادہ تر لوگ ٹانگوں پہ یا اپنی سائیکلوں پہ سفر کرتے تھے۔ تانگے بچوں کو اسکول اور کالج لے جانے کے لیے استعمال ہوتے۔ سمیرا، اٹھ جا بیٹی، آج تو بہت سو لیا، دیکھ دن چڑھایا ہے، لڑکیوں کا اتنا سونا ٹھیک نہیں ہوتا۔ خالدہ نے اپنی بیٹی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی خالدہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ سمیرا جھٹ سے اٹھی اور بولی، واہ جی واہ، لڑکے سوئیں تو کوئی بات نہیں، لڑکیاں ذرا سا بھی سو لیں تو قیامت آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ تمام فتوے لڑکیوں کے لیے بنے ہیں۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہ بنا، بڑی سیانی ہو گئی ہے، چل اٹھ اور بھائی کو بھی اٹھا، پھر دونوں بہن بھائی ناشتہ کر لو۔ خالدہ بولی۔ خالدہ ایک بیوہ تھی، اس کا اپنی بیٹی سمیرا اور بیٹے سرمد کے سوا کوئی نہ تھا۔ سمیرا 18 سال کی اور سرمد 22 سال کا تھا۔ سرمد ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ الحمدللہ ان لوگوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ وقت ایسا تھا کہ دوسری لڑکیوں کی طرح سمیرا کو بھی صرف گھر میں سرخی پاؤڈر لگانے کی اجازت تھی، یا پھر کسی شادی وغیرہ کی تقریب ہو اور خالدہ بھی ساتھ ہو تب۔ کالج اور مدرسے جاتے وقت بھی سمیرا کو اپنا آپ سر سے پاؤں تک چادر میں لپیٹنا پڑتا۔ امی، وہ ہماری کالج کی سہیلیوں نے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا ہے، بس صبح جانا ہے اور دوپہر تک واپسی، کیا میں جا سکتی ہوں؟ سمیرا نے خالدہ سے پوچھا۔ ارے لڑکی، کچھ تفصیل سو بتا، کتنی سہیلیاں ہیں، کہاں جاؤ گی، کیسے جاؤ گی؟ خالدہ نے سوال پر سوال کیا۔ وہ امی، سمندر تک جانا ہے، ہم 8 سہیلیاں ہیں، سب اپنے محلے کی ہی ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں، سب تانگے سے جائیں گی۔ سمیرا نے تفصیل بتائی۔ نہ رے بابا، اتنی دور جانے کی تو میں اجازت نہیں دوں گی، وہ بھی تانگے میں۔ خالدہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ارے امی، جانے دیجیے نا، بیچاری کہیں آتی جاتی نہیں، گھوم پھر لے گی تو فریش ہو جائے گی۔ سرمد بولا۔ پیاری امی پلیز جانے دیں۔ سمیرا نے خالدہ کو گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر دوپہر تک آ جانا، ورنہ مجھے فکر لگی رہے گی۔ اجازت کا ملنا تھا کہ سمیرا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سرمد بھی اپنی بہن کو خوش ہوتا مسکراتا دیکھ کر دل سے مطمئن ہو گیا۔ چلو اب اسی خوشی میں سب کو چائے پلا دو، سرمد بولا، اور سمیرا خوشی خوشی باورچی خانے میں چلی گئی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی دراصل خالدہ کے گھر کی رونق تھیں۔ اس دن سمیرا صبح صبح اٹھ گئی، اپنا سارا سامان پھر سے چیک کرنے لگی، فٹافٹ ناشتہ کیا اور تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ انہیں 9 بجے نکلنا تھا، پر سمیرا تو 8 بجے سے تیار ہو کر بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ بیٹی، پانی میں آگے تک مت جانا، صرف پیر گیلے کرنا، وہاں کسی انجان آدمی سے بات مت کرنا، اور یہ پیسے رکھ، کام آئیں گے۔ خالدہ نے سمیرا کو نصیحت کی اور پیسے دیتے ہوئے کہا۔ 8:45 بجے سمیرا کی سہیلی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سمیرا نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے سہیلی کو پایا۔ خوشی خوشی اپنے بھائی اور امی کو خدا حافظ کہا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ سرمد اپنی بہن کی خوشی میں بہت خوش تھا، خالدہ اور ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ سمیرا اور اس کی سہیلی نے دوسری سہیلیوں کو ساتھ لیا اور ٹانگا اسٹینڈ پر پہنچ گئے، جہاں سمیرا کی ایک سہیلی نے ایک ٹانگے والے سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی اور وہ لوگ ٹانگے میں بیٹھ گئیں۔ ٹانگے والا بہت خوبصورت تھا، شاید پٹھان تھا یا پھر کشمیر وغیرہ کا لگتا تھا، اسی لیے اس کے گال انار کی طرح سرخ تھے اور آنکھیں سبز تھیں۔ سرسری طور پر تو یہی نظر آیا۔ سمیرا کافی غور سے ٹانگے والے کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں پیچھے دیکھنے کے بہانے سمیرا کو دیکھ لیتا۔ اس کی سہیلیوں نے اس بات کو محسوس کیا اور پھر سمیرا کو چھیڑنے لگیں۔ ایک بولی، کوئی اپنا یہاں کچھ بھول جائے گا، اور پھر دوسری بولی، لگتا ہے یہاں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، نظروں کے تیر جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ سمیرا تو بس اسی کو دیکھ رہی تھی، جانے اس میں کیا کشش تھی کہ اس کی نظر ہٹتی نہ تھی۔ وہ 1 گھنٹے بعد سمندر کے کنارے تھے،
وہاں انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ سمیرا نے پہلی بار سمندر دیکھا تھا۔ وہ قدرت کی اس تخلیق پر حیران تھی۔ پھر وہ موقع دیکھ کر اس تانگے والے کو بھی دیکھ لیتی۔ دوپہر کو کھانا کھایا جو وہ ساتھ ہی لائی تھیں۔ انہوں نے تانگے والے کو بھی کھانا دیا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر تانگے والے نے اپنی طرف سے کھانا ان کو دیا۔ پہلے تو لڑکیوں نے سوچا نہ جانے کیسا ہو، پھر اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیا۔ کھانا دکھنے میں تو صحیح لگ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے ہمت کر کے کھایا تو بولی، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ پھر سب نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ دوپہر کو سمیرا خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ اس خوشی کی وجہ دو تھی، ایک تو پکنک اور دوسرا وہ تانگے والا۔ نہ جانے کیوں سمیرا کو بھا گیا تھا۔ شام کو سرمد گھر آیا تو سمیرا نے پکنک کا سب احوال اسے سنایا۔ اگلے روز محلے میں ایک عجیب خبر پھیل گئی کہ پڑوس میں رہنے والی خالہ، اس کا شوہر اور بیٹا اچانک کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ محلے کے جوانوں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا پر وہ نہ ملے۔ سب رشتہ دار، دوست یار، گویا ہر جگہ پوچھا پر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروا دی۔ خالہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ خالدہ اور سمیرا اسے تسلی دے رہی تھیں پر انہیں سکون نہیں پڑتا تھا۔ اس واقعے سے پورے محلے میں سنسنی پھیل گئی۔ خالدہ نے سمیرا سے کہا، کل سے تم مدرسے نہیں جاؤ گی۔ پھر سرمد سے کہا، کسی تانگے والے سے بات کرو تاکہ وہ سمیرا کو مدرسے چھوڑ دے اور واپس بھی لے آئے۔ سرمد نے اپنی ماں کی بات سے اتفاق کیا۔ اگلے روز سے سمیرا تانگے میں جانے لگی پر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ تانگے والا تو وہی تھا جو انہیں پکنک پر لے گیا تھا۔ سمیرا کی تو باچھیں کھل گئیں۔ تانگے والے اور سمیرا میں نظروں کا تبادلہ ہوتا تھا پر بات کچھ بھی نہ ہوتی۔ آخر ایک دن سمیرا نے ہمت کر کے اس سے نام پوچھ لیا۔ اس نے کہا اس کا نام جبران ہے۔ پھر سمیرا نے بھی اپنا نام بتایا۔ یوں باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی محلے میں پڑوس میں ہونے والے واقعات کو 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ 2 گلی چھوڑ کے ایک اور نوجوان غائب ہو گیا۔ سب کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ نہ ملا۔ اب محلے میں کافی خوف پھیل چکا تھا۔ لوگ شام سے ہی اپنے گھروں میں بند ہو جاتے، بلا وجہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا۔ پولیس نے بھی اپنے سپاہی محلے میں تعینات کر دیے۔ سمیرا، تیری سہیلی بھی جاتی ہے نا مدرسے؟ خالدہ نے سمیرا سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تو خالدہ بولی، اسے بھی پوچھ لے، اگر وہ تیرے ساتھ تانگے میں آتی ہو تو 1 سے بھلے 2 ہو جائیں گے تو میری فکر بھی کچھ کم ہو جائے گی۔ خالدہ نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ سمیرا نے صرف جی امی کہنے پر اکتفا کیا۔ اسے پہلی بار امی کی بات اچھی نہ لگی کیونکہ اگر اس کی سہیلی بھی اس کے ساتھ تانگے میں جاتی تو اس کا جبران کے ساتھ باتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ خیر اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا جس نے فوراً حامی بھر لی۔ سمیرا قدرے مایوس ہو گئی۔ شام کو سرمد نے جب سمیرا کا موڈ خراب دیکھا تو خالدہ سے پوچھا۔ خالدہ نے کہا پتہ نہیں، جب سے اپنی سہیلی سے بات کر کے آئی ہے منہ سجھا کر بیٹھی ہے۔ سرمد نے سمیرا سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے روز سے سمیرا کے ساتھ اس کی سہیلی بھی تانگے میں جانے لگی۔ سمیرا کن آنکھوں سے جبران کو دیکھتی پر بات نہ ہو پاتی جس کا اسے بہت افسوس تھا۔ ایک دن سمیرا کی سہیلی نے مدرسے سے چھٹی کی۔ آج وہ بہت خوش ہوئی کہ اسے جبران سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ اس نے تانگے میں بیٹھتے ہی جبران سے باتیں شروع کر دیں۔ جبران طبیعت سے تھوڑا شرمیلا تھا، وہ بس کچھ باتوں کا جواب دیتا۔ ایک دن سمیرا نے جبران سے کہا، ہم کچھ دیر کے لیے کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جبران پہلے تو گھبرایا پر سمیرا کے اصرار کرنے پر وہ مان گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سمیرا کو محسوس ہونے لگا کہ وہ جبران سے محبت کرتی ہے پر اس کا اظہار وہ کیسے کرے اسے معلوم نہیں تھا۔ خیر اس دن جب وہ گھر آئی تو کافی خوش تھی۔ خالدہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو لڑکی کا موڈ ٹھیک ہوا۔ سمیرا اب شاعری کی کتابیں پڑھنے لگی تھی۔ اکثر کام کرتے کرتے گنگنانے لگتی۔ خالدہ جہاں دیدہ عورت تھی، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں سمیرا کے دل میں کسی نے گھر تو نہیں کر لیا۔ اس نے اس بات کا ذکر سمیرا سے کیا پر اس نے خالدہ کے خیال کو جھٹلا دیا اور کہا ایسی کوئی بات نہیں، پر خالدہ کے دل میں شک کا بیج بھر چکا تھا۔
2 دن بعد محلے سے کسی کے غائب ہونے کی خبر پھر آ گئی۔ اس خبر سے پورا محلہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ تیسرا واقعہ تھا۔ اس میں بھی غائب ہونے والے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، نہ ہی کوئی ثبوت ملا جس سے پولیس کو کارروائی میں مدد ملتی۔ خالدہ نے کچھ دن سمیرہ کو کالج اور مدرسہ جانے پر پابندی لگا دی، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ سمیرہ اب پریشان رہنے لگی۔ اس کا ناکام اظہار اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ گھر میں کافی بے چین تھی۔ پھر 1 ہفتے بعد اسے باہر جانے کی اجازت ملی، لیکن اب وہ پریشان تھی، کیونکہ اپنی سہیلی کے سامنے جبران سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتی۔ وہ حسرت سے جبران کو دیکھتی۔ ایک دن اسے موقع مل گیا۔ اس نے نزاکت اور شرم کو بالائے طاق رکھ کر جبران سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ جبران پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تانگے والا ہوں، کیا تمہارے گھر والے ایک تانگے والے کو اپنی بیٹی کے شوہر کے روپ میں قبول کریں گے؟ پر سمیرہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخرکار جبران کو اپنی محبت پر قائل کر ہی دیا۔ جبران نے بھی دل کے دروازے سمیرہ کے لیے کھول دیے۔ سمیرہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ گھر میں وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگی۔ سمیرہ کی اچانک اور بے وجہ خوشی خالدہ کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے پتہ لگائے سمیرہ کہاں دل دے بیٹھی ہے۔ پھر لڑکی ذات تھی، اس پر پابندی کرنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے پاس پابندی کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ ایک دن پھر سمیرہ کی سہیلی نے مدرسے سے چھٹی کی۔ اس کی سہیلی جب بھی چھٹی کرتی، وہ دن سمیرہ کے لیے عید سے کم نہ ہوتا۔ سمیرہ جبران کے ساتھ مدرسے گئی۔ اسی دن محلے سے غائب ہونے والے سبھی لوگ ایک ساتھ واپس آ گئے۔ یہ ایک حیران کر دینے والی بات تھی۔ محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، پر سب حیران تھے کہ وہ الگ الگ غائب ہوئے تھے، پھر اچانک ایک ساتھ واپس کیسے آ گئے۔ محلے میں ایک چھوٹی سی بیٹھک ہوئی، جس میں سب نے ایک ہی بات بتائی۔ وہ بات بڑی عجیب تھی۔ اگر کسی ایک نے یہ بات کہی ہوتی تو شاید کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کرتا، مگر یہاں تینوں نے ایک ہی بات کی تھی۔ ان میں جو خالدہ کے پڑوسی تھے، وہ بولے کہ میں اور میرا بیٹا ایک کام سے جا رہے تھے۔ راستہ تھوڑی دور کا تھا، بچہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے ایک تانگا لیا۔ تانگے والا اس وقت مٹھائی کھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اسی خوشی میں مٹھائی کھا رہا ہوں۔ ہم نے بھی وہ مٹھائی چکھی، پھر ہمیں ہوش آیا تو ہم اور ہی دنیا میں تھے۔ ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ، اونچے پیڑ اور ایسے پھولوں کا باغیچہ جسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لگ رہا تھا ہم اور ہی جنت میں آ گئے ہیں۔ ہم وہاں گھومے پھرے، پھر ہم نے خود کو بہت بڑے محل میں دیکھا اور ہمارے کانوں میں عجیب سی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم یہاں تھے۔ باقی 2 نے بھی اس بات کی تائید کی کہ بالکل ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پر ان کے مطابق وہ تھوڑی دیر گھوم کر واپس آئے تھے، جبکہ محلے والوں نے بتایا وہ 1 مہینے سے غائب تھے۔ ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ پولیس نے بھی اس کیس کی فائل بند کر دی۔ سب حیران تھے کہ آخر ان کے ایک ساتھ غائب ہونے کی کیا وجہ تھی۔ انہیں وجہ تو پتہ نہیں تھی، پر اپنی واپسی پر سب لوگ بہت خوش تھے۔ خالدہ کے دماغ میں تانگے والا گھوم رہا تھا۔ اتنے میں سمیرہ کی وہی سہیلی آئی جو اس کے ساتھ مدرسے جاتی تھی۔ خالدہ اسے دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ جب پوچھا کہ آج مدرسے نہیں گئی تو اس نے منع کر دیا۔ اب خالدہ کا دل حلق میں آ چکا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ اس نے سرمد کو مدرسے دوڑایا کہ جا کر سمیرہ کی خبر لے۔ سرمد مدرسے پہنچا۔ سمیرہ کو نہ پا کر مولوی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے وہ تو آج آئے ہی نہیں۔ سرمد کا سر وہیں گھوم گیا۔ پھر وہ گھر آیا اور خالدہ کو لے کر مدرسے پہنچا۔ مولوی صاحب نے پھر وہی جواب دیا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے غائب ہونے کی کہانی سنا دی۔ مولوی صاحب کے ماتھے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ سرمد نے پوچھا، مولوی صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور خالدہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس بیٹی کی کوئی تصویر ہے؟ خالدہ نے سرمد کو گھر دوڑایا۔ وہ آندھی کی طرح گیا اور طوفان کی طرح سمیرہ کی تصویر لے کر واپس آ گیا۔ پھر مولوی صاحب ان کو لے کر ایک عالم کے پاس گئے۔ انہیں سارا محاجہ سنایا۔ انہوں نے سمیرہ کی تصویر مانگی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔
وہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ان کے ماتھے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوتے جاتے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور کہا، آپ کی بیٹی جہاں بھی ہے بہت خوش ہے، پر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک جن کے قبضے میں ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جنات کسی کو اپنی دنیا میں لے جا کر شادی کریں تو وہ واپس اس دنیا میں آئیں۔ ہاں، اگر اس جن نے آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کی تو شاید وہ واپس آ جائے۔ آپ بس ذرا صبر اور حوصلے سے کام لیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک روز خالد اور سرمد آنگن میں بیٹھے تھے کہ انہیں نفیس خوشبو کا احساس ہوا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی کہ اچانک ایک تیز نور سا چمکا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ اتنے میں سمیرہ اور جبران وہاں پر کھڑے تھے۔ خالہ تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر سمیرہ بولی، امی اور بھائی آپ لوگ فکر نہ کریں، میں جبران کے ساتھ بہت خوش ہوں، یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں جیسے ایک بیٹی ودا ہو کر سسرال چلی جاتی ہے، میں بھی اپنے سسرال چلی گئی ہوں، آپ لوگوں سے ملنے آتی رہوں گی۔ یہ کہہ کر خالدہ اور سرمد کو حیرت میں مبتلا کر کے وہ سائے دوبارہ سے غائب ہو گئے۔ خالد اور سرمد کی آنکھوں میں حیرت امڈ آئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔